والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ سامعین ذی وقار، ساڈے محترم بھائی محمد آصف صاحب اور انہاں دے دیگر دوستاں دی یہ خواہش ہے کہ میں وقت ایک مرتبہ حاضر ہو کے اس مسجد وچ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند معروضات پیش کراں۔ بحمد اللہ حاضری ہو گئی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دین نال نسبت اور دین نال تعلق رکھن والے ہر مومن مسلمان دی اے دلی تمنا ہے کہ میں جیریاں بھی اپنی زندگی دے اندر نیکیاں کراں، ساری دیاں ساریاں نیکیاں اللہ قبول کر گنے۔ شاید اج تک تساں احباب نو کوئی ایجیاں بندہ نظر نہ آیا ہو سی
کہ جیڑا انسان نیکیاں ہی کرے نیک اعمال بھی کرے تے انہاں دے مقبول ہون دا خواہش مند نہ ہوئے. انسان جڑا عمل پیا کریندا ہے چاہے او چھوٹا ہے چاہے وڈا ہے او محدود وقت واسطے ہے یا لمبے وقت واسطے ہے. تمنا دل دے اندر اے ضرور ہوندی ہے کہ اللہ کریم میرا ہر عمل اپنے دربار وچ قبول کر گھنے. نمبر 2 اے بھی ہر ایک دیندار انسان دی خواہش ہوندی ہے کہ اگر میں انسان کو اپنی زندگی چ کوئی کمی بیشی تھی ونجے غلطی تھی ونجے قصور تھی ونجے گناہ تھی ونجے رب العالمین میریاں غلطیاں ہی معاف کر چھوڑے. اگر شریعت دا خلاصہ کڈھو تو یہ 2 چیزاں نکل دیاں. انسان دے عقیدے صحیح ہون تو بعد باقی ساری شریعت دا خلاصہ ہے کہ نیکیاں قبول ہو گئیاں تے غلطیاں معاف ہو گئیاں بندہ کامیاب ہے. بہوں ہی وڈا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جیندیاں نیکیاں قبول نہ ہویاں تے گناہ معاف نہ ہوئے. مالک کائنات نے کلام مقدس وچ انسان دیاں نیکیاں قبول ہون تے گناہ معاف ہون دا نسخہ بیان فرمایا ہے. اگر انسان اون نسخے دے اتے عمل چ کرے تا نیکیاں ہی اللہ کریم قبول کر گھننیاں تے غلطیاں انسان دیاں ساریاں معاف. سنے ہن قرآن پاک دا انداز. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ. سورۃ دنا سورۃ المائدہ 6واں پارہ تے آیت نمبر 18 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ یہودی آکھن لگے نحن ابناء اللہ اساں اللہ کریم دے پتر ہیں. تے انہاں دے مقابلے دے اندر عیسائیاں نے نعرہ مارا کھن لگے نہیں نہیں یہودی غلط بیانی پہ کریں اللہ کریم دے اصل وچ اساں بیٹے تے پتر ہیں. احباب تہاڈا کیویں خیال ہے اللہ کریم دا کوئی پتر تھی سکدا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. قالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ. یہودیاں دا دعویٰ اساں اللہ دے پتر ہیں. عیسائیاں دا دعویٰ اساں اللہ کریم دے پتر ہیں. تے رب العالمین دے قرآن دا دعویٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ دنا سورۃ الاخلاص آخری پارہ میرے سامنے رب العالمین فرمیندن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان نال اعلان فرما دیو هو اللہ احد. اللہ کریم کلا ہے ذات دے لحاظ نال وی کلا صفات دے لحاظ نال وی کلا عبادات دے لحاظ نال وی کلا. تے نمبر 2 اللہ الصمد اللہ کریم نرادھارے. شاہ صاحب دا مانا
شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانا کیتا ہے اللہ صمد، اللہ نرادھار ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان جیل دے اندر قید ہن، فرمیندن میں قرآن پاک دی تلاوت بیاں کرے نا تے تلاوت کرے دے سورۃ الاخلاص تے پہنچ گیا، انہاں حرفاں تے لفظاں دی میں تلاوت کیتی ہے اللہ صمد، اللہ نرادھار ہے۔ فرمیندن مینوں تا لفظ ہی سمجھ نہیں آیا، مانا کی میں سمجھ آیا۔ میں قرآن پاک چاہ کے ہندوؤں دے بہو دے پنڈت، ہندوؤں دا ایک نامی گرامی پنڈت نیکی رام شرما بھی جیل دے اندر قید ہی میرے نال انگریزاں دی مخالفت وچ۔ فرمیندن میں قرآن پاک دے کول گھن کے گیا تے عرض کی تیم پنڈت جی مینوں تا لفظ ہی سمجھ نہیں آیا، مانا کی میں سمجھا سی، مہربانی کر کے لفظ بھی سمجھاؤ تے مانا بھی سمجھاؤ۔ اللہ صمد، اللہ نرادھارے۔ فرمیندن جڑے ویلے پنڈت نے سنے مانا جھومن لگیا، میں کہ پنڈت جی میں کوئی سمجھاؤ مانا کہ پنڈت تا جھومے ونجے آشش کرے دا ونجے، پنڈت جی میں نوی سمجھاؤ آ۔ نیکی رام شرما کھن لگا شاہ جی اللہ صمد، اللہ نرادھارے، اے ساڑی ہندی دا لفظی تے اساں اپنی ہندی دے اندر نرادھار اس نو سرے لیے کہ سارے اس دے محتاج ہوئے، او کہندہ محتاج نہ ہوئے۔ او کون ہے؟ اللہ دا نا جتنا اچھا چیسوں میں اتنا رحمت دی دعا تارے واسے منسا۔ سارا گا حاجت روا کون ہے؟ صرف سارے اس دے محتاج ہیں، اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ اگو اللہ کریم فرمیندن لم یلد ولم یولد، اللہ کریم دی اولاد بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، رب العالمین دی والدہ بھی نہیں، کوئی والد بھی نہیں، نہ اللہ کریم کہنو جائے، نہ اللہ کریم کسے بھی جو پیدا ہوئے ہیں۔ یہودیاں دا دعویٰ ٹھیک ہے، اسا اللہ دے پتریں ٹھیک ہے نا، عیسائیوں دا دعویٰ ٹھیک ہے نا۔ اللہ والدین تو بھی پاک، رب العالمین اولاد تو بھی پاک۔ اگو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا احد، اللہ کریم دے برابر ہی کوئی نہیں۔ اللہ برادری تو بھی پاک، کنبے قبیلے دے خاندان تو بھی پاک، اللہ کریم دے کوئی اصول دے فروع نہیں، اولاد بھی نہیں دے والدین بھی نہیں۔ یہودیاں نو آکھا گیا او بے وقوفو ایک دعویٰ کرے دے پے ہو اسا اللہ کریم دے پتریں، عیسائیوں توڑا کیرا غلط دعوے، اسا اللہ کریم دے پتریں۔ آکھن لگے تساں تا گل سمجھی بھی نہیں۔ کہ مطلب اسا تورا دعویٰ نہیں سمجھا کہ نہیں؟ صاف صاف گل ہے، اسا اللہ دے پتریں تورا دعوے کہ نہیں جی نہیں۔ اصل سارے دعوے دا مقصد ہے نحنو ابناء اللہ وأحباؤہ۔ واو تفسیر یہاں اللہ دے پتر ہومر دا ایمان ہے، اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں۔ جی میں والد نو اپنی اولاد نال پیار ہوندے، ایویں اللہ کریم نو بھی سارے نال پیارے۔ جی میں والدین نو اولاد نال محبت ہوندی ہے، اللہ کریم نو سارے نال محبت ہے۔ اساں سچی مچی دے اللہ کریم دے پتر نے، بلکہ مطلب ہے پتر ہون دا وَأَحِبَّاؤہ، اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں۔ یہودیاں دا دعویٰ اساں اللہ دے محبوب ہیں، مقابلے وچ عیسائیاں دا دعویٰ اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں۔ جڑے ویلے یہودیاں تے عیسائیاں نے اللہ دے محبوب ہون دا دعویٰ کیتا ہے، رب العالمین نے جبرائیل نو بھیج کے قرآن پاک دا مقام نازل کر دتا۔ سورۃ دا نام سورۃ آل عمران 13-12 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جوابی آیت نازل ہو گئی، آیت نمبر 31 سورہ دانا آل عمران، تیسرا پارہ۔ اے اللہ دے محبوب ہومن دا دعویٰ کرن والے ہو یہودی و عیسائیوں، آؤ جواب آئے نے اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، جے کر تہاڈا اے دعویٰ ہے کہ اساں اللہ کریم دے محب ہیں تے اللہ ساڈا محبوب ہے، اللہ ساڈا محب ہے، اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں، اے دوئے تہاڈے دعوے چل دے پے، تہاڈا دعویٰ اتنے تو نہیں سچا ثابت نہیں ہو سکتا جتنے تو نہیں قانون تے عمل نہ کرے سو۔ اللہ کریم کے راہ قانون آکھے اللہ دے محبوب بنن دا شوق ہے تا فتبعونی، میرے محبوب دے پچھو ٹرنا تہاڈا کم ہے تے تانوں محبوب بناونا اللہ کریم دا کم ہے۔ تے آیا نے جواب ہوا میرے سوال دا، رب کعبہ دی قسم بندے دی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہو سکتی جتنے تو آمنہ دلال دا طریقہ موجود نہ ہوئے، نبی علیہ السلام دا رستہ موجود نہ ہوئے، اللہ دے محبوب دی سنت موجود نہ ہوئے، ایک بندے دا عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والا عمل کرنا بندے دا کام ہے تے نیکیاں قبول کرنا اللہ دا کام ہے۔ نمبر 2، غلطیاں بھی معاف ساریاں نہ ہونیاں چاہیے۔ آکھے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ غلطیاں بھی تہاڈیاں معاف کر چھوڑے سی، میرے محبوب دے پچھو ٹرنا تہاڈا کم ہے، محبوب تانوں بناونا اللہ کریم دا کم ہے، نیکیاں بھی ساریاں قبول کرے دا ویسی اللہ کریم، غلطیاں بھی ساریاں معاف کرے دا ویسی اللہ کیوں غلطیاں معاف نہ کرے؟ اور رب العالمین دی شان ہے واللہ غفور رحیم۔ خطیب نو خطیب تاں سڑے نہیں ہوندے نا، خطابت موجود ہے، مقرر نو تاں مقرر سڑے نہیں ہوندے نا، تقریر دا فن موجود ہے، یہ تقریر دا فن موجود نہ ہوندا مقرر نو مقرر کون سڑیا؟ جمیل نو تاں جمیل سڑے نے نا، جمال موجود ہے، حسین تاں حسین ہے کہ حسن موجود ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، یہ رب العالمین گناہ معاف نہ کرے ہاں اللہ نو غفور کون آکھیا؟ غلطیاں معاف کرے دا ویندے غفران والی صفت موجود ہے، تا رب العالمین غفور ہے۔ سارا جو اللہ نال تعلق نہیں رہا، اللہ کریم نال ساڈا او تعلق نہیں رہا جڑا ہونا چاہیے ہے، کیویں ساڈیاں غلطیاں معاف ہوویں؟ دنیا نال ساڈا پیار، دولت نال ساڈی محبت، جائیداداں نال ساڈا تعلق، رب العالمین نال تعلق نہیں رہا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ اب آپ ایک گل ذہن رکھا ہے، میں پوری کرنی ہے، ایک قرآن دا مقام سورۃ دانا سورۃ ہود 12واں پارہ میرے سامنے، رب العالمین فرمائیں آیت نمبر 6 وچ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، او کائنات والو زمین تے چلن والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جہدی روزی رب العالمین دے ذمے کوئی نہ ہوئے، جے کر پیدا کرن والا اللہ تا روزیاں دیون والا بھی اللہ۔ یقین جو کچے ہو گئے سارے، اللہ اللہ ایمان تازہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل مختصر عرض کراں، یاد دہانی کرے احباب۔
مستقل میرے سامعین عرض کریں دن جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پکھوں دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ حضرت سلیمان اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے 22 سپارہ تے سورت دانا سورت سبا اللہ برمن غدوہا شہر ورواہا شہر آیت نمبر 12 سورت سبا تے 22واں بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت دے اتے بہ کے ہوا نو حکم کرے دن میرے تخت نو اڑاونا شروع کر مہینے دا سفر ہوا ایک دیوار دے اندر طے کرا چھڑے دیے ہوا نو آرڈر کرے دن مہینے دا سفر ایک رات دے اندر طے کرا چھڑے دیے یعنی ایک دی تے ایک رات وچ پورے 2 مہینے دا سفر ہوا طے کرے دی پئیے اتنا عظیم شان بادشاہ عرض کریں دن میرے پروردگار میں سلیمان علیہ السلام دی تمنا ہے کہ ساری کائنات والی مخلوق دی دعوت کراں اللہ کریم فرمائے تیری طاقت نہیں اللہ اجازت دے فرمایا اجازت نہیں اللہ مہینے واسطے اجازت دے کوئی اجازت نہیں ہفتے دی اجازت نہیں ملی 3 دیواراں دی اجازت نہیں ملی ایک دی اجازت نہیں ملی اللہ ایک ٹائم دی اجازت دے چھوڑیے اجازت حکم دیتے حضرت سلیمان علیہ السلام دے گا تیار سورت سبا 22واں بارہ فرمایا وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اتنیاں وڈیاں دیگاں بنائیاں گئیاں انہاں دے ذریعے کہ دیگاں اپنی جا تو ہل دیاں ہی کوئی نن پئیاں ہویاں ہکی جات ہے جرے والے دیگاں تیار تھی گئیاں باورچیوں کھانے تیار کرو کھانے تیار تھی من لگین اگر 1 مہینے تو نہیں بندہ سفر کریں دا رویا بندے تا تھک ہار کے بہ ونجنا ہائی لیکن دیگا دی قدار مکڑی جناویا جڑے تیاری مکمل تھی گئی عرض کریں دینا پروردگار تیاری مکمل ہو گئی ہے ہون اجازت دے میں مخلوق دی دعوت شروع کر لیا اور رب العالمین فرمائے اجازت دے اکھے اللہ میرا دل منگ دے پہلے سمندر دی مخلوق نو میں روٹی کھواواں اللہ کریم 18,000 قسم دی مخلوق بنائیے 12,000 قسم پانی وچ تے 6,000 قسم سمندر تو باہر خشکی دے زمین اتے اللہ فرمائے اجازت دے پانی دے کنارے کھلو کے آواز پہ دے دینا او سمندر دی مخلوق دعوت دے کھا دے ونجو اللہ دے حکم نال ایک مچھی دے سر کڈھے حضرت اجازت ہے شروع کراں میں پہلی قسم دی پہلی مچھیاں اب آپ میرے جملے تے غور کرے پہلی قسم دی پہلی مچھی ہی قسم پتہ نہیں لکھاں کروڑا تے ارباں مچھیاں انہاں بھی آمنے ایک قسم بوری ہو گئی واڈو جی قسم 12,000 قسم بانیاں لی آکھے بالکل بسم اللہ کر اللہ کریم دی قدرت نال کھاونا شروع کیتے ایک دو ترے ساریاں دے گاں صاف ایک ایک ہی تئی حضرت ناراض کیوں تھی دیو میزبانوں ناراض تا نہیں ہونا چاہیے مہمان ہوتے اپنی مرضی نال دانا خدا دعوت دیتی کمال ہے بھئی میں ساری مخلوق دے انتظام کیتا ہی تے ساڈا بھی ایک قانون تے آدھا دے کہ گھر وچ 10 مہمان آونے ہوئے نا انتظام بندہ وحیدہ کریں دا ہوندے تے شاید تھوڑے نہیں بے عزتی بندے دی نہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس گمان تے سوچ نال دعوت دا پروگرام بنایا ہے کہ ساری مخلوق مک ونجنی ہے شیاں مکن وچ نہیں آونیاں اللہ کریم دی تقدیر ہستی کھڑوتی آئی میرے محبوب پیغمبر تواڈا خیال ہو رہے میں اللہ دے فیصلے ہو رہے نا ساریاں دے گا کہ حضرت خفا نہ ہو اے جتنیاں دے گا میں کھا گئیاں اللہ روزانہ 3 لقمے میں نو روزی دے دے داؤں دے اے تا 1 لقمہ ہی اتنے 2 لقمے ہور دے ہو حیران ہو گئے خر سلیمانو ساجدا للہ
وَقَالَ سُبْحَانَ مَن يَتَكَفَّلُ بِرَزَاقِ الْخَلَائِقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ سجدہ ریز ہو گئے رب العالمین دے سامنے، عرض کرے دن پروردگار سبحانہ تو شریکاں تو پاگے، جے کر میں ساری مخلوق نو ایک ٹائم دی بھی رجا کے روٹی کھواواں آجا، ہو سکتا ہے متا کہنو مغالطہ لگ ونیا، چلو ساری روزی وچ نہیں ایک ٹائم وچ حضرت سلیمان اللہ دا شریک بن گیا ہے۔ سبحانہ اللہ ہی کلا دے واسطے بھی کوئی طرح شریک نہیں۔ اللہ تا مغالطے دور کرنے ہیں نا۔ سبحان من یتکفل برزاق الخلائق من حیث لا یعلمون۔ اللہ ساری مخلوق نو روزیاں دے دا پیے ہے، سارے رج دے پین کھا دے پین پی دے پین، تے اللہ دے خزانے مکانی چ نہیں آندے۔ میرا تو ایمان ہے، پتہ نہیں تورا کیویں خیال ہے؟ اللہ دے خزانے مک دے نا؟ ایمان دے جذبے نال میرے مستقل سامعین، اللہ دے خزانے مک دے؟ خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ اللہ اللہ واللہ غفور الرحیم۔ سناونی تو نئی گل لیکن یکدم زبان تے آ گئی ہے تاں سنے دا بیان، تحدیث بن نعمت دے طور تے۔ اللہ فخر تو تکبر تو آکڑ تو محفوظ رکھے۔ اس سال رمضان شریف وقت اللہ کریم ایک باری میں کو موقع دیتا بیت اللہ شریف دے سامنے کھلو کے میں الفاظ پڑھن، بیت اللہ شریف دے دروازے دے سامنے تے رو کے آکھیاں پروردگار ابو عبداللہ دے الفاظ، علامہ ادلسی دے الفاظ، ابو حیان ادلسی دے الفاظ، اکھے مالی سوا قریب باب کہیلتن والا اردت فی باب اکروں۔ بیت او وقت کوئی مزہ ہی ہو رہے اتھا بندہ نقل کرے تو او کیفیت ہی نہیں رہی۔ بیت اللہ شریف دا دروازہ سامنے ہوئے، مالک کائنات دی تجلیات انوارات دا نزول ہوئے، تے گناہگار بندے دی اکھیاں وچوں ہنجو ہوئن، رو رو کے آکھے اللہ مالی سوا قریب باب کہیلتن والا اردت فی باب اکروں۔ اے میرے مالک تے خالق پروردگار، میں تیرے دروازے تے آیا کھلوتا، تیرا دروازہ کھٹکھٹاواں تو سوا اور کوئی میرا ہیلا تے وسیلہ نہیں۔ پروردگار یہ شان والے دروازے تو، اعلی مقام والے دروازے تو تے مینوں خالی بلا چھوڑا تاں کیڑا دروازہ ونج کھڑکاواں۔ اس سے لے کیفیت ہی کچھ ہو رہی ہے۔ آوے تو صحیح بندہ، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دے گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ واللہ غفور الرحیم۔ پر غلطیاں تاں معاف ہونیاں نا، نیکیاں تاں قبول ہونیاں نا کہ طریقہ ہوئے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اسا ہن انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد جمعے دی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعتاں جمعے دی نماز، تے میں آکھا نہیں مینوں زیادہ محبت ہے اللہ نال، میں اللہ دی رضا واسطے 4 رکعتاں پڑھساں، قبول ہو سے نا؟ اب میں زیادہ پڑھن لگا بھائی، گھٹ تو نہیں، قبول ہو سے نا؟ سارے تساں بھائیاں نے آکھنے مولانا نہیں قبول ہونیاں، قبول تانے کی ہونی ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہویا، تے جے آپ دے طریقے تے بندہ چل بھی ہے غلطیاں بھی معاف، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔
یہودیاں دے ضمیر اتے اللہ نے دستک دتی ہے، عیسائیاں دے ضمیر نو پروردگار نے جھنجوڑا ہے۔ اللہ دے محبوب بنن دا دعویٰ کرن والے ہو، محبوب تاں بن سکدے ہو، فتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں ڈربو۔ جنہ احباب نو اللہ کریم موقع دیتا ہے، دیکھیں خوش نصیبی ہے، مسجد ذو قبلتین، دو قبلہ والی مسجد، بنو سلمہ دی مسجد، صحابہ کرام دی جماعت کھلیے، امام صاحب نماز پہ پڑھے دینا، صحابہ کرام دی جماعت بچھوئے، ایک بندہ نالو گزرے نماز وچ، جڑے صحابہ کرام کھلوتے ہن تے جڑے بندہ گزرن لگے اس ویلے رکوع وچ چلے گئے ہن، امام صاحب وی رکوع وچ، پچھلے سارے مقتدی وی رکوع وچ، تے نالو گزرن والے بندے نے آکھے بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دے پے ہو، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس تو پھیر کے بیت اللہ شریف والے پاسے کر چکے نا، میں آمنہ دلال نو دیکھ کے آدھا پیاں آپ دے چہرہ پھرن والی گل سنیے، صحابہ کرام نے نماز دے اندر اپنا رخ پھیر چھوڑے، سوچا نہیں، اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے۔ اب آپ خلاصہ سن گنے، دوجا پارا سورت دانا سورت البقرہ، رب العالمین فرمینے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سورۃ البقرہ دوجا پارا تے میرے سامنے آیت نمبر 143 کھلی ہوئی ہے۔ میں رب العالمین نے قبلہ تبدیل کیتا تائیں جو میں اللہ ظاہر کرنا چاہنا ہم کہ آمنہ دلال دے پچھو کون ٹر دے تے آمنہ دلال دا مخالف کون بن دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف وچ اللہ دی عبادت کرن ہا، ابا خیال اے جے انداز نال اللہ دی عبادت کرنے ہن کہ دوہے قبلے سامنے آویں نے ہونے ہن، بیت اللہ شریف بھی سامنے تے بیت المقدس بھی سامنے، مکہ شریف دے اندر تا ممکن ہے، لیکن جس ویلے مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی دیئے، 17 مہینے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھ دے رہنا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی پچھلی آسمانی کتابہ دے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جرا آخری نبی ہونا ہے وہ دو قبلہ والا ہونا ہے۔ یہودیاں تے عیسائیاں دے مولویاں نے اے آپا دی سازش تیار کی دیئے، اے کیویں آخری سچا نبی ہے، 17 مہینے ہو گئے اے تا نماز پیا پڑھ دے بیت المقدس والے پاسے منہ کر گئے، تے آخری پیغمبر تا منہ کرنے دہاں قبلہ دو، کیا کرنا چاہتے کہ اعتراض کرو، شور پاؤ، ڈنڈ کھتو، ایک ہی میں سچا نبی ہے، بس انہاں سازش تیار کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت تو مشکوک بناون واسطے، آپ دی سچائی تے حملہ کرن واسطے منصوبہ تیار کیتا ہے، تے رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حال گرائی، اللہ فرمیندے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، رب العالمین فرما چکائی میرے محبوب سازے جو تیار تھی گئی ہے یہودیاں دے عیسائیاں دے مولویاں دی، اے توڑی صداقت نو مشکوک بناونا چاہنے نا، ایک ایجیاں نبی ہے، ایک قبلے تو منہ کر کے نماز پڑھدا بھی ہے، تے ساڑی آسمانی کی تابج نشانی لکھی ہوئی ہے، آخری پیغمبر دو قبلہ والا ہو سی، چونکہ انہاں دی سازش تیار ہو گئی ہے، میں اللہ قبلہ تبدیل کرن والا اجن کیتا نہیں، احباب خیال کرے
بہت مشکل مقام ہے قرآن پاک دا ہے، آسان کر کے سمجھاون لگا. میں اللہ قبلہ تبدیل کرن والا اجن کیتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، بار بار اچو دے دیکھ دن بے قرار دے پریشان ہو گئے. ہائے کہ نہیں قبلہ تبدیل ہون دا حکم تا نہیں آدھا بیا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو یہودیاں دی سازشاں دا پتہ نہیں، عیسائیاں دی سازشاں دا پتہ نہیں. اے منصوبہ تیار کر چکے نا میرے خلاف پراپیگنڈا کرن دا. آپ دے دل دا خیال آئی کہ اجن تو نہیں قبلہ تبدیل نہ ہوئے. 17 مہینے بیت المقدس منہ کر کے میں نماز پڑھتا بیاں، اجن تو نہیں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہودیاں دے بندے عیسائیاں دے بندے ساڑھے نیڑے لگ دے بین. آدھن چلو یار 4,500 نبیاں دے قبلے تو منہ کر کے نماز پڑھتا بھی ہے، واقعی ہو سکتا ہے مدہ سچا ہوئے. سوچ سوچ کے نیڑے تا لوگ لگ دے بین، اجن تک قبلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تے رب العالمین نے یہودیاں تے عیسائیاں دی سازش ناکام کرنے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جریتا فول وجہک شطر المسجد الحرام. میرے محبوب تسا تا بے قرار دے پریشان ہو کے بار بار آسمانہ تو دیکھ رہے ہو قبلہ جن تبدیل نہ ہوئے، تے میں اللہ دی مرضی میں تبدیل کر گے راساں تے ہون تبدیل کر چھوڑو. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اللہ قبلہ تبدیل کروا چھوڑا، مرضی کہندی پوری ہوئی. میرے مستقل سامعین مرضی کہندی پوری ہوئی، رب العالمین دی مرضی پوری ہوئی. میں کیوں نہ کھاں جو وہ چاہے سو ہی ہو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو. جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو. منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اللہ رب العالمین قبلہ تبدیل کر چھوڑا. پر جنہ دے اندر بےمانی ہوئے، دل جنہ دے بیمار ہوئے، اصل تا اعتراض کرنا لے ہن کچھ دیاں تو بعد کیڑیاں سچا نبی ہے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھتا بھی ہے، حالانکہ آخری نبی ڈو قبلے والا ہونا ہے. اعتراض کرن والے ہن، رب العالمین نے انہاں دے اعتراض نو ختم کرن واسطے خانہ کعبہ نو قبلہ مقرر کر دیتا. بس قبلہ تبدیل ہوئے، یہودیاں دے عیسائیاں دے مولویاں تاڑی مار دیتی. آکھن لگے جے سچا نبیوں دا تا سارے نبیاں لے قبلے نو چھڑے دا کیوں؟ یکدم الٹ ہو گئے. تے بات زید تے مولویاں دی زید، توبہ توبہ توبہ. عوام واسطے دعا گو ہاں اللہ عوام نو زید تو بچاوے، تے خاص طور تے دعا کرو اللہ مولویاں نو زید تو بچاوے. زیدی چاہ وجن تا حلال نو حرام چا کرے دن، حرام نو حلال چا کرے دن. رب العالمین نے وجہ بیان فرمائیے میں اللہ نے قبلہ تبدیل کیتا کیوں، اللہ کیوں کیتا ہی؟ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. احباب خیال توجہ توجہ، خاص پوائنٹ آیا نے. پہلا قبلہ بیت اللہ آئی، پہلا قبلہ حباب کیرا آئی؟ چپ کر گئے ہو تو سوساں تو پڑھ دے رہے قبلہ اول بیت المقدس. پہلا قبلہ بیت اللہ آئی، خانہ کعبہ شریف. حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور تو بیت المقدس قبلہ مقرر ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ طیبہ دے 17 مہینہ دی مدت تو بعد وقت اللہ کریم نے پہلے قبلہ دو منہ کرا دیتا. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے. قبلہ اول کہہ رہے
تساں سو مولانا سا نت اخباراں وچ پڑھدے جی قبلہ وال بیت المقدس قبلہ ثانی ہے. اقبال کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. ہن اقبال یاد سمجھاون واسطے ٹائم چاہیے کہ بیت اللہ دی حفاظت اساں پہ کریں تے خانہ کعبہ ساری حفاظت پیا کریں ہے. نہ ساری حفاظت کعبہ کریں ہے یا کعبے والا کریں ہے. اقبال کیا ہے ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. جیرے سال قیامت آونی ہے کئی بندے بھی حج تے نہیں وجنا. سن دے پے ہو ایک بندے بھی حج تے نہیں وجنا. جیرے سال قیامت آونی ہے ایک موٹی موٹی پنیاں اللہ حبشی بیت اللہ شریف نو ڈھاونا شروع کرے سی. قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی بیت اللہ نریا تا کائنات بھی نہیں راونا. اے وجہ ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. آپ دے قبلہ تبدیل ہون تو بعد دوجے پاسے منہ کرن تو بعد بے شمار نوے نوے بندے مرتد ہو گئے. اساں نے منے دے ایک جی نبی 4,500 نبیاں دے قبلے دا مخالف ہے. اللہ فرمائے میں یہ گل تا ظاہر کرنی ہے تاکہ رل گڈے وچ بندے نہ ودے رہن. مخلص الگ ہوون تے منافق الگ ہوون، اپنے الگ ہوون تے بنے الگ ہوون. ممن ينقلب على عقبيه قبلہ تبدیل کرن دی ایک حکمت آئی کہ میرے محبوب دے پچھوں کون ٹردے. اپنی ذاتی خواہشات کو صحابہ نہیں ڈٹھا جرے مخلصان. آپ نے چہرہ تبدیل کیتا ہے، صحابہ کرام نے چہرہ تبدیل کر چھوڑے ہے. اللہ اللہ ایدنا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جتا آمنہ دلال دا انداز آونجے اتھا آپ دے انداز دی مخالفت کرنی نہیں. سارا تو حال ہی کو نہیں رہا. اساں کیویں نبی علیہ السلام دی اداواں دے عاشق ہیں، زبانی دعوے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں جو باہر تشریف گھنے تے بڑے پیار نال بڑے سکون نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے بین. میڈا کیدا میری جماعت شاہ توحید و سنت دا کیدا کہ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. تھوڑے میاں علی دہائی کم تر پبلاں دا بڑا سونا کلمہ آکھیا سا، بڑی عجب ترجمانی کی سا. آکھے عبداللہ دا چان دکھیاں دا سجان جتوں لنگھدا گیا رنگ لیندا گیا. گھر وچ باہر تشریف گھنا ہے. حدیث پاک وچ آئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیں کہ معصوم بچے ٹولی بنا کے کھلوتے ہوئے نا تے ایک معصوم بچہ انہاں دا امیر تے لیڈر بنا کھلوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے ہوئے، اللہ بچوں دی نظر پہ گئی. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پین. حدیث پاک بھی جائے سارے بچے آپ نو دیکھ کے مل گئے، سارے بھج گئے. آپ حیران بھئی کہ سارے بچے میں نو دیکھ کے ملے کیوں، دوڑے کیوں، بھجے کیوں؟
تیز تیز قدماں نال آمنہ دے نال چلن رب العالمین دی شان تے قدرت اللہ اللہ جرا بچاں دا لیڈر بنا کھلوتا ہی معصوم او بھی بھجنا چاہتا ہے آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے پہنچ گئے نا تے اون لیڈر بچے دے سر دے اتے دست مبارک جا رکھا ہی نے بچہ پکڑا گیا ہے ہائے ہائے کیری کیفیت بیان کرنا خدا دی قسم جسے چاہا در پہ بلا لیا اور بچے بھی پکڑی سکتے ہیں نا لیڈر بچہ پکڑا گیا ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ دی مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دے سروں تے دست مبارک رکھے کمبن لگی ہے آپ نے فرمایا پوتر ڈر نہیں کم نہیں پریشان نہ ہو میں نو دیکھ کے تساں ملے کیوں باقی ہو جواب میں نو دے اور کوئی گل نہیں آخنا میں کچھ نہیں وجہ دسی وانج چھوڑ دے میں آمنہ دے نال تینوں بچہ خوش ہو گئے چھوڑ لے سن میں کچھ نہیں آکھنا لیکن کمدہ ہی کھلوتے ہیں وچوں ڈرا بھی کھلوتا ہے شاباش بیٹے شاباش رس میں نو دیکھ کے تساں نسے کیوں ہو ملے کیوں ہو بچے نے کمدے ڈرتے ڈرتے جواب دیتے اللہ دی شیدی بانگ دی نقل اکھے جی وہ نقل پیا سنے نام سارے بچے سامعین بنے ہوئے ہیں میں مؤذن بنا ہویا ہم بڑے کیف نال بڑے سرور نال بڑی لذت نال اپنے ہاتھ کنا دے اوتے رکھ کے مٹھی زبان نال پیار بھرے انداز نال حضرت بلال دی بانگ دی نقل سنے دا بھی ہم تے اچانک تساں تشریف گھنے ہو اساں ڈر گئے باقی سارے سامعین مل گئے میں نسنا چاہنا ہم لیکن پکڑا گیا ہن ڈرا کھلوتا پتہ نہیں کیڑا سلوک میرے نال کرن والے ہو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت پیار نال فرمایا اے پتر میں آمنہ دلال دا دل منگد ہے حضرت بلال حبشی دی بانگ دی نقل مینوں ہی سنا کہ تانوں ہو ڈر گیا ہے میں اگے تا پتہ نہیں سنی بھی ہانے کہ نہیں ہن میری زبان وچ دوجی وار سن کے مینوں سزا دینا چاہندے ہو سن آپ نے تسلی دتی گھبرا نہیں شاباش حضرت بلال دی بانگ دی نقل سنا معصوم بچہ حوصلے وچ آیا ابو محذورا تے کنا تے ہاتھ رکھ کے بڑے میٹھے تے پیارے انداز نال معصوم لے جنال آکھن لگا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ بچے نے آنکھیں اللہ اکبر اب آپ ذرا ایمان دا اظہار کرے اللہ رحمت کرے سی تے مت راضی تھی کہ اللہ بخشے دا ذریعہ چا بناوے ایمان دے جذبے نال جواب آنا چاہیے بیداری دا پتہ لگے جو ایمان تازہ ہے بازوق بچے نے سب تو پہلے کیا کہ اللہ ہو یہ تو ڈھلا جواب ہے اللہ ہو اللہ جنہ احباب دا جواب اچھا آوے رحمتہ نال نواز سنے بچے کیا کہ اللہ ہو اللہ اکبر 4 دفعہ بچے نے آکھے اللہ اکبر حدیث پاک بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنن والے معصوم ابو محذورہ اذان سنن والا 4 دفعہ اللہ اکبر آکھس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دا بال ہے آپ دے مخالفہ دا بال ہے امام الانبیاء دے قتل دے منصوبے بناون والا دا بال ہے کافرہ دے بچے نو بھی پتہ ہے کہ حضرت بلال اذان شروع کرے دے اللہ اکبر نال میرے احباب کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا دشمنوں دے بال نو بھی پتہ ہے کہ حضرت بلال اذان شروع کریں دے اللہ سمجھ آئیے عاقل نو ایک نکتہ کافی
تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی آپ دے مخالفہ دے بال نو بھی پتہ ہے کہ حضرت بلال دی اذان شروع ہوندی ہے اللہ اکبر نال میاں علی نا آخو نا ملک آخو تے یہ حضرت بلال والی اذان 1400 سال تو بیت اللہ شریف وچ بھی ہو رہی ہے یہ حضرت بلال والی اذان 1400 سال تو مسجد نبوی دے اندر بھی ہو رہی ہے تے یہ اذان ہے جڑی حضرت بلال نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے دتی ہے مکہ جڑے ویلے فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال جی محبوب رب ذوالجلال اکھے بیت اللہ شریف دی چھت تے چڑھ کے تو اذان آکھ اب آپ ذرا منظر نو اپنے ذہن دے اندر تک ہنو بیت اللہ دی چھت ہوئے تے حضرت بلال دے قدم ہوئے اساں تا سکھدے رہویں نے آئے کاش بیت اللہ شریف دے اندر سانو وڑ کے نماز پڑھن دا موقع ملیا زیادہ تو زیادہ حتیم دے اندر موقع مل ویندا ہے لیکن بد کمرے دے اندر تا موقع نہیں مل سکدا ہوندا بیت اللہ شریف دے اندر جڑا حجر اسود نصب ہے اونوں ہاتھ لاون واسطے بھی دنیا سکدی تے تڑپدی پئی ہے تے بیت اللہ دی چھت ہوے بلال دے قدم ہوے اے مقام قربانیاں نال ملدا ہے ساڈے ہوئے سکے دعوے مفتی توحید مل گئی قدر ہی کونی احباب چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر میں تتامیاں علی دے لوگوں نہ بھاندا وے سچیاں کرے نا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی میں کل ای ٹائم کوئٹے تقریر بیٹھا کرے نام شہری 10,000 دا مجمع قدر ہے انہاں لوگاں نو اللہ ہر جلسہ 15 ہزار بندہ تقریر تو بعد ہی بندہ میں نے آخنے کا مولانا ہم 200 میل کا سفر کر کے آئے ہیں 200 میل وجہ کہ قرآن سنن دے پیاس ہیں سارا کمال نہیں مت آخو میں کوئی فخر بیٹھا کرے نا کوئی خطیب ونجے قرآن سناون والا انہاں دیدہ و دل فرش راہ کیتا ہے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے وہ بدباطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بدباطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے قربانیاں لگیاں تے مقام اے ملا بیت اللہ شریف دی چھت تے حضرت بلال دے قدم ہنا تے اذان شروع کیتی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غیر مسلمہ دے بچے نو بھی پتہ ہے حضرت بلال اذان شروع کریں دے اللہ اکبر نال آج نظر دوڑو احباب اپنے ماحول دے معاشرے وچ افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں فرمایا اے معصوم ابو محذورہ اے تا اذان ٹھیک نہیں پہلے صلاۃ و سلام پڑھ میں جی نماز شروع پیا کرے نا اللہ اکبر نماز نیت کرن تو بعد
اللہ اکبر کرن دعا دا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز ٹھیک ہے؟ احباب دا جواب ہی نہیں آیا. نماز ٹھیک ہے؟ تساں درود دے منکر ہو تساں؟ نا جا رکوع وچ گیاں اتھا پڑھدا بھی اللہم بارک علی محمد. ٹھیک ہے؟ کیوں جی درود کو نہیں منے دے؟ مولانا منے دے ہیں لیکن درود پڑھنا اتھا ہی ہے جتھا آمنہ دلال پڑھوائے، جتھا نہیں پڑھوایا اتھا نہیں پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان تو پہلے تے اذان تو بعد اے صلاۃ و سلام والا درود نہیں پڑھوایا، اے کلمات نہیں پڑھوے. جی آمنہ دلال پڑھوے کوئی سانو بھی کھاوے اسا پڑھن واسطے حاضر ہے، ساری ضد کوئی نہیں. آپ نے فرمایا شاباش بیٹی ابو محذورہ 4 دفعہ اللہ اکبر آکھی کھلوتے ہیں. ہن اگو سنے نا جی؟ ٹھیک ہے جی شاباش. ہولے ہولے آکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہولے ہولے آکھا سا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بیٹے نہیں اچا آکھنا پوسیا. ڈر گیا اچا کیویں آکھاں؟ رستہ ہے گلی ہے لانگ ہے بندے آندے پین تے میں دے پین. شاباش پوت ایویں نہیں اچا آکھنا پوسیا. ڈرا کھلوتے اچا کیویں آکھاں جو اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں. ڈرا کھلوتے کیویں آکھاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، حاجت روا عالم الغیب داتا مشکل کشا نظر نیاز منت منوتی دے لیک سجدے طواف دے لیک غیبانہ پکارا سنن والا ڈوبدیوں یا کشتیاں نو پار لاون والا کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں الا اللہ. ڈرا کھلوتے انہوں خطرہ معصوم ابو محذورہ نوے کہ رستہ جو ہے لوگاں دے میں دے بینا مطا میری برادری دا کوئی بندہ نہ سن گھنے. انہاں کھنے اچھا اے گوائیاں تو دیندہ کھلو داویں. اچھا اسے مسئلے دا تا سب تو وڈا جھگڑا ہی آمنہ دلال نال. اے گوائیاں تو بھی دے داویں. ڈر گیا. آپ نے فرمایا نہیں ہولے نہیں اچا آنکھ. شاباش بیٹے دواری اچا آنکھ جڑے حوصلے بھی جائے. آکن لگا شہاد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا شاباش شاباش. اگو سنا بدواری ہولے ہولے آکھا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں معصوم ابو معذورہ زور نال آکھنا پوسیا. کمبن لگیے اچا کیویں آکھاں رستہ ہے متا میری برادری دا کوئی بندہ نہ دا بھی ہوئے. اچھا وہ آکسی اے گوائیاں تو دیندہ کھلو داویں. آپ اللہ دے سجے رسول ہی نا تے دوجا وڈا جھگڑا جو ہے اسے مسئلے دا آپ نو سچا رسول مننے نہ جا باتا رولا تے جھگڑا ہی نہ راویں. رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنی ونجے سورت دا نا سورت الانفال میرے سامنے ناواں پارا کھلا ہوئے. رب العالمین فرمین دینا آیت نمبر 32 دے اندر وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. آپ دے مخالف تے دشمن بیت اللہ شریف دے کول کٹھے ہو گئے نا خانہ کعبہ دا خلاف پکڑی کھلو دینا عرض کریں دینا ابو جہل تے دی پارٹی والے اے اللہ جی آمنہ دا لال سچے اساں وطوی نے منے دے. اللہ جڑے نے منے دے سارے دے پتھراں دی بارش نازل کر. یہ نہیں آکھ دے اللہ سچے دے سانو منن دی توفیق دے. اکھے نانا سچے وطوی نے منے دے پتھراں دا می سانو منظور ہے
یا دردناک عذاب سانو دے منظور ہے سچے نبی دے سا پچھوں نہیں ٹرنا اللہ کریم فرمیندے میرے حبیب انہاں دی سن گدی وے ہن میں اللہ دی بھی ضرور سنے اللہ کریم توری کیڑی گل ہے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم منہ نال پتھراں دی بارش منگدے کھلن منہ نال دردناک عذاب منگدے کھلن میرے محبوب دیواں تہا چا پر نہ دے دا تہاڈا منہ ساری ڈیرے دی بولی بھی چاہ دین تہاڈا منہ تا میں نہ دیندا میرے دروازے تے میرا دشمن ٹر کے آ گیا ہے تے میرے ہک شنا نو بھی نال گھن آیا ہے دوست نو بھی نال گھن آیا ہے یار تو میرے نال ٹر مولوی صاحب انہاں دے کول ٹر کے ویندے ہیں میں دروازہ کھول کے دیکھدا میرا جانی دشمن تے مخالف آیا کھلودا ہے معافیاں منگدا کھلودا ہے تے مینوں دوست آکھن لگا مولانا معاف کر چھوڑو میں کہ یار دل تا نہیں منے دا پر تا معافیاں کرے نا تیرا منہ اللہ فرمیندے میرے حبیبا میں اللہ عذاب دیواں تہا چاہ تہاڈا منہ جتنے توڑی تساں وچ موجود ہوئی نہ دے منگن دے باوجود بھی میں انہاں نو عذاب نہیں دیونا جتھاں تہاڈا ڈیرا راسی رحمت دا بسیرا راسی پرے اندھیرا راسی اللہ قدم قدم بے رحمتیں اللہ 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 آپ نے فرمایا نہیں بیٹے زور نال لوارا کھا جرولے آس پاس ڈٹھیں جو کوئی نظر نہیں پیاندا زور نال کھن لگا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے تا آپ نے فرمایا حباب توجہ اے تا فرمایا اچھا لوارا کھا اے نہیں فرمایا کہ میرا نام مبارک آ کے تے انگوٹھے کیوں نہیں چومے یہ نہیں فرمایا یہ تو فرمایا نے اچھا آنکھ ٹھیک ہے لواری اچھا جانکھا شاہ اگو سنا اکے حی علی الصلاۃ معصوم بڑے مٹھے انداز نال بیاں سنے دے ابو محضورہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان دی نقل جر ویلے مکمل ہوئی معصوم ابو محضورہ تڑپ کے آنکھن لگا امام الانبیاء دا دست مبارک بچے دے سر اتے عرض کریں دے اللہ دے حبیب پہلے تا میری زبان وچوں نقل سنیا وے احباب سبحان اللہ کھن واسطے تیار روے ہے قربان ونجا انداز تو کیویں میٹھے انداز نال سنایا اسے پہلے تا میرے منہ وچوں نقل سنیا وے حضرت بلال دی اذان والی ہن میرے دل وچ ایمان آ گئی ہے ہن اصل بھی سن گھنو آپ حیران ہو گئے اصل کہ جی جی دل وچ ایمان آ گیا ہے اصل بھی سن گھنو آکھن لگا اشہد اللہ الہ آنکھو چاہ اللہ مت راضی تھی پوے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ قرآن قربان ونجا تیرے سمجھاور دے انداز تو سورت دانا سورت القصص 20 تے آیت نمبر 56 اللہ کریم فرمینا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین اپنے سکے چاچے ابو طالب دے کول حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائن تے اپنے چاچے نو بار بار آکھ رہے ہیں چاچا میرے کن کلمہ جا پڑھ انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ تہاڑے قیامت دے دلیل دے طور دے پیش کرے سا اللہ میرے چاچے کن کلمہ پڑھائی چاچا ابو طالب آکھن لگا اخترت النار علی النار جہنم دی بھاو یہ سڑ سکدا کلمہ نہیں پڑھنا آپ روندے واپس آدے میں اللہ نے جبریل نو بھیج گئے تسلی نازل فرما دیتی فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء
محبوب جن دے تالے میں اللہ چمارا کوئی بھی نہیں کھول سکدا. اللہ اللہ. آپ چاچے دی زبان وچوں اصل سننا چاہتے ہیں، اللہ اس نقل بھی نہیں پڑھن دیتا تے بچے دی زبان وچوں نقل سننا چاہتے ہیں، اللہ اصل سنوا دیتا. مرضی کہدی پوری ہوئی. آہا اللہ کریم دی مرضی پوری ہوئی. پھر ایماندار بن گئے معصوم ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے جڑے ویلے بڑے ہوئے نا، جڑے ویلے اذان دے نا، دو واری ہولے ہولے آکھدے ہوندے ہن اشہد ان لا الہ الا اللہ. تے دو واری زور نال آکھدے ہوندے ہن، دو واری ایسا ایسا آکھدے ہوندے ہن اشہد ان محمد رسول اللہ. تے دو واری زور نال آکھدے ہوندے ہن اشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ حیران تھی کہ پوچھنے ہیں اے بھائی ابو محذورہ اذان تے دو دفعہ ہے تو 4 واری کیوں آکھدے؟ آکھے مینوں کچھ نہ آکھو، 4 واری میں آکھدا رہا سا. اپنی چھوٹی عمر وچ آمنہ دے لال نو جڑا میں انداز سنایا ہی او انداز چھوڑن واسطے تیار کوئی نہ. اگلا جملہ دھیان نال سنے احباب، ایمان تازہ کرے اپنا. ساری زندگی حضرت ابو محذورہ نے سر دیوال نہیں منوے، سر دیوال نہیں کٹوے. لوگ پوچھے نا سر دیوال کیوں نہیں منوے دے کٹوے دے؟ کہ تانوں کے پتہ انہاں والا دی شان دا. اے میرے ساتھیوں، اے میرے سر دیوالوں جنہاں نو ہاتھ لگائی آمنہ دے لال دا، جنہاں والا نو ہاتھ لگ گیا ہے. میں ابو محذورہ دا دل گوانا نہیں کرے دا کہ نبی سونے نال نسبت رکھنا لے والا نو کٹا کے تلے کیویں سٹاں. میں تا ملکی پورے درد دل بیان ودا کرے نا. کوئٹے دے چمن تو گھن کے کراچی تک، گلگت تو گھن کے سیال گونڈ تک انہاں والا دی لاج رکھیے جنہاں والا دی نسبت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال. تے انہاں والا دی کونی نسبت؟ اے چہرے والے جڑے وال داڑھی والے، ہاں تازہ منا کے مسلمان سٹیاں دے. یہ 3 ہفتے پہلے احبابی آخری میرا درد دل سنو. میں تقریراں کیتیاں لسبیلے دے اندر ہندوؤں دی تعداد بہت زیادہ ہے. تبلیغی جماعت دے احباب گئے نا، انہاں اپنی دعوت دیتی. انہوں نے یہ علم نہیں بھائی جنہوں دعوت پہ دینے وہ ہندو ہے. دعوت جڑی انہوں نے دیتی وہ آکھن لگا میں ہندو ہاں. تو حیران ہو گئے اچھا فرق معلوم تو تھیندا نہیں نا مسلمان کون ہندو کون ہے. ہندو آکھن لگا چوری مسلمانوں میں، ڈاکہ مسلمانوں میں. یہ میں امانت نال الفاظ نقل پیا کرے نا اور معذرت نال ہاتھ جوڑ کے خفا نہ ہوئے میں نقل کرنے لگا درد دل ہے میرا. ہندو آکھن لگا چوری مسلمانوں میں، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنا مسلمانوں میں، فراڈ مسلمانوں میں. تھانے کے اندر دیکھو تو مجرم، لفظ نا تھانے میں جا کر دیکھو تو مجرم مسلمان، جیلوں کے اندر دیکھو تو مجرم مسلمان. آپ کو کتنے ہندو تھانے میں نظر آئے ہیں؟ آپ کو کتنے ہندو جیل میں نظر آئے ہیں؟ جماعت والے تو حیران پریشان تھی گئے. آپ ہمیں کس منہ سے دعوت دینے آئے ہیں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی والا تمہارا چہرہ ہے. جا کر مسلمانوں کو کہو نا. ہندو آکھا. جماعت والے احباب چپ کر کے واپس آ گئے. چکوال دے قریب ہی قصبہ بوچھال میں ونج کے ملاقات کی تھی. تقریر تو بعد پروفیسر غازی احمد صاحب نال تقریباً 85 سال انہاں دی ہن بھی عمر ہے. او ہندو ہن تے مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ دی شان سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے. حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب جڑے شاگردن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دے انہاں دے ہتھاں تے مسلمان ہوئے. و دیوبند گئے فاضل دیوبند ہیں. پرانا انہاں دا نام ہی کرشن لال، ہن انہاں دا نام ہے پروفیسر غازی احمد. ود کالج جو لیکچرر رہن پرنسپل بنے. میں ملاقات کی تھی اتھا پتہ لگا مینوں انہاں دا ایک ہندو بھیرا ہندوستان ہی چوں ملاقات کرنا ہے بوچھال چکوال دے قریب. اللہ دی شان اون ڈٹھا بے لوگ قبراں دے سجدے پہ کرے نے. رواج جو ہے ہر جگہ دے دربار ہیں. اون ایک جملہ آکھے اون آکھے غازی احمد تم مسلمانوں میں اور ہم ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ اب آپ خیال کریں
میں امانت رال الفاظ نقل کرنے لگا. تم مسلمانوں میں اور ہم ہندو میں کیا فرق ہے؟ غازی احمد صاحب فرمایا کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھو تم مسلمان پڑوں کی پوجا کرتے ہو، ہم کھڑوں کی پوجا کرتے ہیں. تم اور ہمیں کیا فرق ہے؟ اساں کھڑا دی پوجا کرنے والے بت کھلوتے نا تے تساں پڑوں دی پوجا کرنے والے. احباب جرا میں جملہ سناونا ہے یہ جملہ سنا ہے. پروفیسر غازی احمد صاحب فرمایا بھائی جان میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میں اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا. اقبال کے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. مسلمان سڑاون والے میری گلاں تلخن کوڑیاں نا اپنے نال ہی بندہ کوڑیاں گلاں کرے نہ پرے نال کون کر سکتے؟ اپنے جو بیٹھے ہو سارے احباب. مسلمان سڑاون والے نو ہندوؤں دی شکل پسند، مسلمان سڑاون والے نو غیر مسلمان دی شکل پسند، یہودیاں دی شکل پسند، عیسائیاں دی شکل پسند، پر مسلمان سڑاون والے نو آمنہ دلال دی شکل پسند نہیں رہی. اقبال کے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حمود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ اللہ ساری زندگی سر دیوال نہیں منوے، لاج رکھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی. صحابہ تا دعوت دے عاشقان تے انسان دیاں غلطیاں تا معاف ہونیاں، نیکیاں تا قبول ہونیاں. کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو انسان دے نیک اعمال قبول ہونے نا، گناہ تا معاف ہونے نا، آمنہ دلال دے طریقے تے چلنا بندے دا کام ہے. نیکیاں قبول کر کے دے غلطیاں معاف کرنا میرے اللہ دا کام ہے. اب آپ شاید میری زندگی وفا نہ کرے، میرا پیغام یاد رکھے وما علینا الا البلاغ. بلکہ اللہ کریم فرمانے 29 پارے وچ سورۃ المرسلات علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان. اللہ کریم نے قرآن پاک دی سورۃ مرسلات 29 پارے وچ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں. لوگوں میں اللہ کریم نے زمین دے 2 حصے بنا دیتے، زمین دیاں 2 سائیڈاں بنا دیتیاں. ایک زمین دا اتلا پاسا میں اللہ کریم نے بنایا ہے، ایک زمین دا تلواں پاسا میں اللہ کریم بنایا ہے. ایک اتلی سائیڈ بنائی ہے، ایک تلوی سائیڈ میں اللہ کریم نے بنائی ہے. زمین دا اتلا پاسا کیوں بنایا، زمین دا تلواں پاسا کیوں بنایا؟ اللہ فرما دے حیاء و اموات. اتلا پاسا بنایا جیندیاں واسطے، تلواں پاسا بنایا مویاں واسطے. اتنے کسے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں. کوئی رکھ بھی کھاوے اتنے کسے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں، تے تھلے کسے جیندے نو دبن دی اجازت. اگر جیندے نو تلے دبنا جائز ہوگا تو اللہ کریم قیامت میدان ہی سوال نہ کرے. اللہ فرما دے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. مکے والا تو اللہ کریم نے سوال کرنا ہے کیوں زندہ دفن کر دیا میں اپنی معصوم بچیاں نو زندہ دفن کرنا جائز نہیں. تا پروردگار عالم نے سوال جواب کرنے اس بارے دے اندر. اتنے اللہ کریم سائیڈ بنائی جیندیاں واسطے، تلوی سائیڈ بنائی مویاں واسطے. اتنے جیندے تے تھلے مردے. تے جے کر تھلے کوئی جیندا ہو بھی جاوے، توجہ میں صرف توجہ دی خاطر رک رہی ہاں، جے تھلے کوئی جیندا ہو بھی جاوے اور کوئی رہن دے تے باویں نہیں، تھلے جیندے نو اللہ نہیں رہن دیندا. تساں کہنے ہو کہ اللہ کریم قرآن پاک وچ فرمانا ان اللہ یبعث من فی القبور. جس ویلے تھلویں جیندے ہو گئے اس ویلے قیامت آ جانی ہے، قبراں پھٹ جانیاں تے تھلویں جیندے اتنے آ جانے کیونکہ تھلے کوئی جیندا رہ سکدا. خیر موت تو تب بچنا کسے نہیں تے بندے دی روح پہنچی کھلوتی ہے گھنڈی تے نرگڑ دے اتے
وہ ابتدائی الفاظ یاد ہیں نا، ایک گھنٹی کے پہنچ گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتے ہو صبر کرو، میں اللہ کریم دے حکم نال سوال کرو اس بندے دے اوتے۔ سورۃ الاعراف وچ اللہ کریم نے منظر بیان کیتا ہے جے ویلے بندے دی روح پہ کڑے نے انہاں فرشتے تے سوال کرے نے مرن دے ویلے فرشتے او ملک الموت تے نال باقی فرشتے بھی تے کہنے نو بندہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ سورۃ الاعراف 8واں سپارہ آیت نمبر 37 گھراں وچ مانا من کے وکھیا چا اے تے تسی مسئلہ پکایا ہوا ہے۔ مرن تو بعد 3 سوال ہونے، مر ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، اے تے مرن تو بعد سوال ہونے تے ایک سوال اللہ کریم نے موت دے ٹائم بھی کرنا ہے، فرشتوں دی زبان نال فرشتہ کہنا ہے مرن والا سوال دا جواب دے اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ اج کدے گئے نہیں جنہوں اللہ کریم تو سوا تو پکارنا ہونا وے، اور جنہ دیا منتا منوتیاں تے نظراں نیازاں دینا ہونا وے، اج کدے گئے نہیں بلا نا جنہ دے ہاں آ رہے جی، جنہ دے دروازے تے جا کے کہنا وے لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن دے سا گھوڑی، اج کدے گئے بلا نہ جو